بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ اسرائیل نے ایران پہ دوبارہ حملہ کیا ہے، اس سے ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جو ایران نے حملہ کیا تھا اس سے کیا کیا نقصانات ہوئے اس کا ایک جائزہ لیں گے، اور پھر بات کریں گے اسرائیل کی جو جارحیت غازہ میں اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن اب تک کچھ بھی نہیں ہو سکا، اس پہ بات کریں گے۔ بھارتی انتخابات سے قبل چھتیس گڑھ میں جو بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈر مارے گئے اس پہ بات کریں گے، اور پھر جو ماؤ نواز باغیوں کے خلاف وہاں پہ آپریشن ہوا اس کا بھی تذکرہ ہوگا، اور پھر آئیں گے امریکی وزیر خارجہ کے دورے چین پہ بات کریں گے جو 4 روز کا دورہ ہے، اور پھر پاکستان اور سعودی عرب کے جو تزویراتی تعلقات ہیں وہ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ 32 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی عرب کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر افغانستان سے جو دراندازی کی دوبارہ کوشش کی گئی اس کا پاک فوج نے اچھا جواب دیا اور بروقت دیا، 7 شرپسند فوری مارے، اس لیے ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ کابل حکومت کو اس پہ احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا اور ان کو ایک دفعہ پھر یاد دلایا گیا، اس پہ بات کریں گے۔ یہ ہے ہمارے آج کے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے آپ، یہ آج صبح کے وقت میں کوئی 3:30 بجے یا 4:30 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ حملہ ہوا ہے، اور اسی وقت ہمیں فون کال آئی، اور اس کے بعد میں ہم نے وہ مناظر دیکھے جس کے اندر سے جو نیچے سے جو بمبار طیارے آئے تھے، 2 قسم کے بمبار طیارے تھے، F-35A جو کہ دنیا کا بہترین 5th جنریشن جیٹ طیارہ مانا جاتا ہے امریکہ کا۔ ایف جب بھی ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ امریکہ کا جو طیارہ ہوگا وہ ایف سے شروع ہوگا، اور وہ فائٹر جیٹ ہوتا ہے وہ، اور 35 جو اے ہے وہ 35 جو F-35 کا بھی جدید ترین ورژن ہے، تو اس میں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو F-15 ہوئے ہیں، اور جو اس کا بھی EX ہوا، EX جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت خاص نوعیت کا حامل ہے، اور اس کی کوئی بڑی صلاحیت ہے۔ ایکس کے جب مطلب آتا ہے ایکسٹراڈنری مطلب ہے جس کو خلائی جہاز کا اسٹائل ہوتا ہے اس کا، وہ اس میں اس میں تصور آتا ہے۔ تو اب وہ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی انہوں نے بہت بڑی تعداد میں انہوں نے بھیجے، اس کے جواب میں پھر جو اینٹی ایئر کرافٹ گن کی جو فائرنگ ہوئی ہے، تو وہ جو اصل میں جو بڑی 2 ایران کی جو سائٹ ہیں، نیوکلیئر سائٹس ہیں، ایک تو فردو ہے وہ اصفہان کے قریب ہے، ایک نٹز ہے جو کہ وہ تہران کے قریب ہے، اور نٹز جو ہے وہ ایران کے قریب ہے، اور وہ بھی کاشان جو شہر ہے اس سے کوئی 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا اصفہان کی تو تاریخ بھی بہت ہے، اور بڑی اسواد اور شیراز 2 بڑے مشہور شہر ہیں، بڑے خوبصورت شہر مانا جاتا ہے اصفہان، گارڈن کی سٹی کہلاتے ہیں۔ لیکن اس سے قریب تر جو علاقہ نٹز کا علاقہ ہے وہاں پر یہ زمین دوز ان کا ایک نیوکلیئر پلانٹ تھا، جس میں کہ وہ نیوکلیئر بنا رہے تھے، یا تو انہوں نے نیوکلیئر بنا لیا ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ آلریڈی دے آر نیوکلیئر۔ ایران کی 2 نیوکلیئر سائٹس مشہور ہیں، ایک تو فردو ہے جو کہ پہاڑی میں ہے، اور نٹز جو ہے وہ زمین دوز ہے، وہ کوئی 80 میٹر کی گہرائی کے اندر موجود ہے۔ اور جو انہوں نے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے، جو کہ فاکس نیوز میں، BBC میں اور CNN میں ہے، اور باقی کسی اور طرف سے ہم نے جب کوشش کی پتہ کرنے کی تو معلوم نہیں، لیکن ہم نے وہ تصویر دیکھی رات کے وقت میں، صبح کے وقت میں جب ہم فجر کی نماز سے پہلے جب یہ فون کال آئی تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہاں سے جو فائر ہو رہا ہے وہ صرف اس میں کوئی کمنٹری نہیں تھی، صرف وہ سین دکھا رہے تھے کہ ایران پہ حملہ ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جو انہوں نے میں نے کوئی 200 کلو کا جو ہے جو بم ہے، کلسٹر بم ہے، وہ گرایا ہے اس میں، تاکہ وہ 80 میٹر کی جو گہرائی ہے اس میں جا کر وہ تباہ کر دے۔ یہ جیسا کہ رشیا نے استعمال کیا تھا یوکرین کے خلاف، جو ہم کہتے تھے کہ وہ ریلوے اسٹیشن بہت گہرا ہے، دنیا کا دوسرا نمبر پر گہرا جو علاقہ ہے، جہاں پر ہم یہ کہتے تھے کہ ایٹم بم بھی شاید آ کر حملہ کیا جائے تو اثر نہ کرے، لیکن انہوں نے جو کلسٹر بم استعمال کیا تو اس کو جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم یوکرین کا تباہ کر دیا تھا۔ تو اسی طرح سے مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جو کلسٹر بم تباہ کیا، یہ ایک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس وقت ایران پر یہ جو حملے ہوئے تھے اس وقت ایران کو یہ لوگ گھیر رہے تھے، اور کیونکہ امریکہ نے ایران پہ حملہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تو ایران کو انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کی اسرائیل نے، نیتن یاہو نے خصوصاً، کیونکہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ کسی بھی صورت میں ایران جو ہے نیوکلیئر پاور نہ بنے۔ 86 تو جب یہ 2022 میں جب ہمارے پاس جو ہمارے IE کے لوگوں نے بتایا تھا، اور ہم نے اس وقت بھی بتا دیا تھا، ہم نے پروگرام میں 2022 کے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ یہ آلریڈی ایران جو ہے وہ 86% بنا چکا ہے،
ایرانی نے کئی بہانے کیے کہ صاحب ہم پاور پلانٹ بنانا چاہتے ہیں، تو کہا گیا آئیے نہیں، یہ کہا کہ صاحب یہ پاور پلانٹ جو ہے وہ آپ 40-50 کلو جب آپ کا انریچمنٹ ہوگا پرسنٹ ہوگا انریچمنٹ اس میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب ہم سب میرین بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا 70 پہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہوئے، جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارے کوئی نقصانات نہیں ہوئے ہیں، جبکہ ایران کے اگر ہم طاقت دیکھیں، اسرائیل کی طاقت تو بے تحاشا ہے، ان کے پاس تمام امریکہ کے، تمام یورپ کے ممالک کے، تمام سب کے ہر طرح کے ان کے پاس جو سسٹم ہے وہ موجود ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس 7 سسٹم ہیں، اپنے ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایران کے جو حملے نے کافی نقصان پہنچایا۔ F-35 جو ان کا بیس تھا اس کو کافی نقصان پہنچایا۔ 2 رن وے تو کم سے کم تباہ کیے انہوں نے، یا جزوی تباہ کیے، جو کچھ بھی ہوا، لیکن وہ اتنا ہی میسج دینا چاہتے تھے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اسرائیلی اخبار نے نیوکلیر اس کا بھی نقصان کا اعتراف کیا ہے۔ تو پھر تو اب مطلب یہ کچھ نہ کچھ اب انہوں نے بھی نیوکلیر پہ حملہ کر دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایران نے اس سے انکاری کرتے ہیں کہ ہمارے پہ حملہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تیاری کر رہے ہوں گے جوابی حملے کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو حملہ کریں گے تو بہت شدید ہوگا۔ اب ان کے پاس یہ کہا جاتا ہے عمومی طور پر کہ ان کے پاس جو ہے وہ سپر سونک جو ہے میزائل بھی موجود ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے پاس سپر سونک ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کے پاس جو میزائل جو ہماری نظر میں 9 میزائل ان کے پاس ہیں، جو کہ بڑے میزائل ہیں۔ ایک عماد MRBM ہے، یہ میزائل 1650 پاؤنڈ وزنی جو ہے بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نیوکلیر بھی لے جا سکتا ہے، نیوکلیر مواد بھی لے جا سکتا ہے۔ پھر ایک خیبر میزائل ہے جو 2000 کلومیٹر کی رینج کا ہے۔ شہاب 2 اور شہاب 3 جو ہے وہ 2000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر ابو مہدی ہے، وہ کروز میزائل ہے، کم فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پھر مشاقت ہے کہ جو وہ 2000 کلومیٹر کی رینج کا رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو قدر میزائل ہے، کم فاصلے کو ہدف بنا سکتا ہے، جس کو وہ نصر بھی کہتے ہیں، 200 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ یا علی کروز میزائل ہے جو 700 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس پر ہمیں یہ ہے کہ اگر اس کی بجائے یا علی کی بجائے حیدر رکھ دیتے تو زیادہ اچھی چیز تھی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے جو خیبر جو سالڈ فیول میزائل ہے، باقی جو تھا یہ جو ہم نے پہلے بتایا تھا، عماد جو تھا یہ لیکوڈ تھا، اور یہ جو ہے 2000 کلومیٹر کی رینج کا جو ہے یہ خیبر سالڈ فیول کا حامل میزائل ہے، اور 1500 کلو گرام بارودی مواد لے جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ آپ کو انومریٹ کر کے 2 بتا دیے ہیں، 9 ہیں ان کے جو میزائل سسٹم۔ اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی خفیہ میزائل ہے تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ نٹرز جو ہے علاقہ جو ہے وہ عمومی طور پر یہ بات مشہور کی جاتی ہے، آئی کی جو ہے وہ نظر میں ہیں، اور ان کے وہاں پر افسران روزانہ وہاں وزٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے پاس اب یہ سوال لوگ اکثر کرتے ہیں کہ انہوں نے جو وہاں پر قونصل جنرل پہ جب حملہ کیا دمشق میں، تو انہوں نے 14 دن کیوں لگایا، یا 12 فل ڈے اور پھر 14 دن کیوں لگایا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بڑی جنگ کرنا چاہتے ہیں تو اتنا ٹائم تو ان کو چاہیے تھا نا، کہ ان کو پہلے تو اپنے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم حملہ کر رہے ہیں ان کے نیوکلیر پاور پلانٹ پہ، تو وہ کیوں نہیں کریں گے آپ کے نیوکلیر پہ؟ تو ان کو اپنے نیوکلیر پہ جو ہے مواد کو چھپانے کے لیے، یا انرچ پروگرام ہے یورینیم کو انرچ جو ہے پلان کو چھپانے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور ان کو اپنے جو ان کے جو حکمران ہیں، جو فیصلہ کرنے والی جو ان کا سسٹم ہے، جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے ان کو بہت گہرے کھدائی کرنی پڑتی ہے، اور ایٹم بم کا حملہ ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے پھر ان کے پاس ایک نظام ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے پاس بھی ہے۔ تو اب وہ ٹائم انہوں نے وہ لیا ہے، اس کے بعد میں وہ تیار کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیونکہ اگرچہ انکاری اس بات سے منکر ہے کہ بھائی ہمارے پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے تو خود دیکھا کہ ان سے کے جو اینٹی ایئر کرافٹ گن جو ہیں وہ فائر ہو رہے تھے۔ اگر 80 میٹر تک کے پاؤنڈ کا جو کلسٹر بم انہوں نے گرایا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ نقصان ہوا ہوگا، لیکن اگر وہ نقصان اگر نیوکلیر ہوتا تو پھر ابھی تک تو وہ اس کی جو ساری دنیا میں شور مچ جاتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حملہ کیا ایران نے اس میں سوچ سمجھ کے بھی کیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ بہت گہرے ٹریپ میں آیا ہے، کیونکہ جو امریکہ، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا کے اندر سب کے سب اینٹی اسرائیل ہو گئے تھے، دنیا سارا یورپ ہو گیا تھا۔ اب جب ایران نے حملہ کیا ہے تو سارا پرو اسرائیل ہو گیا، تو ایک نقصان تو یہ ہوا۔ لیکن یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ بھائی کیا کریں، تو وہ اپنے پر اب حملہ کرنے دیتے، ان کو مسلسل آگے بڑھنے دیتے، وہ پھر اور اشتعال انگیزی کرتا۔ تو بہرحال کوئی نہ کوئی تو ایک ریڈ لائن ہوتی ہے نا، اس ریڈ لائن کو کوئی بھی عبور کرے تو پھر اس کے بعد میں آج مجبور ہوتا ہے اس کا ساتھ دینے پر۔ تو اب میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ اب یہ بات یہ ہے کہ جو جنگ ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ کم سے کم اسرائیل اب محفوظ نہیں ہے،
جتنا محفوظ وہ سمجھتا تھا، پہلا جو ان کی جو محفوظ ہونے کا جو سسٹم ٹوٹا ہے، جو شہر ٹوٹا ہے، وہ ایک تو اس وقت ٹوٹا ہے جب ان کو جب حماس نے ان کا 7 اکتوبر 2023 کو جب حملہ کیا ہے، اس وقت بھی شہر ٹوٹا، اب بھی شہر ٹوٹا. اب وہ شہر ٹوٹا تھا ایک آرگنائزیشن کا، جو کہ ایک ملک نہیں ہے. وہ اب ایران نے جو ہے ایک ملک ہونے کی حیثیت سے اس پر حملہ کیا ہے، اس کا شہر بھی ٹوٹا. تو اب اس کے بعد میں اس نے حملہ کیا جواب بھی، تو اس کے یہ کیا سمجھتا ہے، اس کو جواب نہیں ملے گا، اس کو بہت سے لوگوں کو جواب ملے گا. اب بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا. صاحب اردن تو اس لیے مجبور ہے کہ اس کا تو بادشاہ نظام ہے، وہ سارے امریکہ میں بحث کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو کلر پیٹر آپ پلان ہے، جو بائیڈن پلان ہے، اس میں وہ خیبر کا علاقہ جو ہے وہ اردن کو دینا چاہتے ہیں، یعنی اس پلان کے تحت. تو جو سعودی عرب کا خیبر ہے تو وہ دینا چاہتے ہیں اس کو اردن کو، کیونکہ ان کا وہ بالکل خاص الخاص ہے. اب بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ وہ تو مجبور تھا، لیکن دوسرے ممالک بھی جو تھے وہ خاموش رہے. یہ دنیا میں بحث چل رہی کہ مسلمانوں کو کیا ہوا، کیوں آپ اس کا حماس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اب لوگ باغ بٹے ہوئے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں امریکہ سے، لیکن کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ریڈ لائن ایسی آئے گی جس پہ وہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اب اس کو جو فائدہ جن کو ہوا ہے وہ چین کو ہوا ہے اور روس کو ہوا ہے. روس کو جو ہے بالکل فری ہینڈ مل گیا ہے یوکرین پہ حملہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو چین کو فائدہ بھی ہوا کہ وہ بہت سے معاملہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا، ان کو یہ ڈرایا جا رہا ہے، جو بلنکن آ رہے ہیں، جو ہم ابھی آگے بات کریں گے، کہ ان کو یہ خطرہ ہو جائے گا کہ یہ اگر ہرمز بند ہو گیا اور دوسرے باب المنداب بند ہو گیا جو کہ یمن والا ہے، تو پھر کیا ہوگا. تو ان کو پٹانے کی کوشش کریں گے. لیکن اب یعنی جو آپ کے چینی ہیں وہ اتنے عقل مند تو ہیں، وہ دور رس پالیسی اختیار کرتے ہیں. 100 سال کی پرانی، یہ لوگ 50 سال کی کرتے ہیں امریکن، وہ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. اور اس خاموشی سے انہوں نے ترقی کی ہے کہ امریکہ کو پس پش ڈال دیا. امریکہ کے خود جو چیف آف آرمی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب چائنا اس پوزیشن میں آ گیا کہ ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے ہیں. یعنی نیوکلیر میں تو ایک مسئلہ ہے، نیوکلیر یہ بھی ماریں گے تو وہ بھی ماریں گے. تو اگر جو نارمل لڑائی ہے، ٹیکنیکولوجیکل جو لڑائی ہے، جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے، اس میں چین بہت آگے چلا گیا. اس میں ابھی امریکہ بہت پیچھے چلا ہے. اب اس کو پکڑنا اتنی خاموشی سے گیا ہے کہ جس سے اس کو، تو اب جو فائدہ پہنچا ہے، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ پہنچا ہے چائنا کو اور رشیا کو، اور ساتھ ساتھ میں ایران کو بھی فائدہ پہنچا ہے، کیونکہ ایران ایک بہت طاقتور ملک بن کے ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ایران ہو رہا ہے. لیکن خطرے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کسی ملک کو کرتے ہیں تو وہ پھر ایک خطرے کے اندر کہ ڈینجر زون میں آ جاتا ہے. تو ایران اس وقت ڈینجر زون میں ہے، اسرائیل بھی ڈینجر زون میں ہے. اب یہ جو دوسرا حملہ ہوگا، اب جو ان کا انکار ہے کہ صاحب ہم پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، اس کے کیا معنی ہے، یہ پھر وقت آنے والا بتائے گا کہ کیا مطلب ہے، کیوں انہوں نے انکار کیا اور کتنی بڑی تیاری. جب تک وہ پہلے دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر ہم یہ کیا ہے تو ہم صورت کے ساتھ جواب دیں گے، اتنے دیر انتظار نہیں کریں گے. اب صورت تو اب یہ ہے کہ ابھی 24 گھنٹے میں فیصلہ ہونا چاہیے. تو ابھی وہ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، تو یا رات کو کیا ہوتا ہے. تھوڑی سی یہ بات آپ سے اس کی یروشلم کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ بریک کا وقت ہے، یہ آپ بریک کے بعد یہ بات کر لیجیے گا. اور ایک ویڈیو کلپ ہے امریکی تجزیہ کار کا، وہ بھی دکھا دیں گے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتا ہے. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب، ہم پہلے ویڈیو کلپ دکھا دیتے ہیں. جی ہاں ناظرین ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، یہ دیکھیں، پھر اس کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دیں گے. جی مرزا صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ کا جو حملہ ہوا ہے بڑی اسٹریٹجیکل ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے. جن ایرانی ڈرون نے اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اردن کے مشترکہ ڈیفنس سسٹم کو اسٹریس ٹیسٹ کیا تھا، اس حملے میں اسرائیلی ملٹری کمپلیکس کو اسی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اب اسرائیل کب تک اور کن کن محاذ پر اور کتنی دیر تک ان ممالک کے ساتھ مل کر فائر بال قائم رکھ سکتا ہے، یا پھر ان ڈرون کو گرانے کے لیے کب تک مہنگے ترین میزائل فائر کر سکتا ہے. جی، یہ دونوں حملوں کی بات کر رہے ہیں وہ. ہاں، یہ جو حزب اللہ کی طرف سے بھی ہوا اور جو ایرانیوں نے کیا. ایرانیوں نے بھی کیا اور حوثی نے بھی کیا. جی اچھا، آپ پھر اب میں یہ جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ ایک عجیب کہانی ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان نے یروشلم بنایا تھا. جی. اور ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں وہ یہ بنایا تھا. تو اس کو یروشلم، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، پہلا قبلہ اول وہ ہے. لیکن پھر یہ ہوا تھا کہ یہاں اس میں ایک رومن آیا تھا، اس نے اس کو 17ویں صدی میں، ٹائسس اس کا نام تھا،
اس نے اس کو تباہ کر دیا تھا اور اسرائیلیوں کو دربدر کر دیا تھا، مارا بھی ان کو بہت تھا، اور یہ 150 سال تک وہ جی وہاں سے بے در رہے تھے، کوئی وہاں جا نہیں سکتا تھا، بلکہ یہ شہری مسمار کر دیا تھا، یہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ ہوا تھا کہ جو ایک اور میں نے رومن امپائر آیا ہے ہیڈریان، اس نے اس کو دوبارہ سے بسایا اور اس کا نام ایلیا رکھا۔ جی پھر یہ ہوا کہ 1099 میں عیسوی میں یہودیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کو پھر مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں مارا، جیسا کہ اب مار رہے ہیں۔ جی اور یہ پھر صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں اس پہ دوبارہ قبضہ کیا، اور یہ 88 سال لگے۔ اب اس پر یروشلم پر یہ جو حملہ جو قبضہ کیا ہے اس نے اسرائیل نے 1967 میں کیا، یعنی 1945 پایا، تو اس وقت یہ یروشلم پہ قبضہ نہیں کر سکا تھا، یہ ان کے پاس تھا، اردن کے پاس تھا۔ جی تو وہ پھر ان کو کیا، تو اب ابھی یہ تو 56-57 سال ہوئے ہیں، تو ابھی تو کچھ وقت باقی ہے ان کے پاس تھوڑا ظلم کرنے کے لیے۔ تو اب میرے خیال میں بہرحال یہ ہے کہ ابتدا ہو گئی ہے، ممکن ہے کہ یہ وقت ان کو اتنا زیادہ نہ مل سکے 88 سال کا، جن کا جو انہوں نے پہلے کیے تھے۔ تو اب لیکن پھر بھی یہ دو باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت ہے، ایک تو جو بات یہ کہتے ہیں کہ زائنسٹ ہیں، ایک یہودی ہیں، جی تو لوگ یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں، ان کو یہودیوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک لوگ ہیں، جو اچھے یہودی ہیں، اور جو خراب یہودی ہیں وہ زائنسٹ ہیں۔ زائنسٹ جو ہیں وہ ایک جیسے آپ کے انتہا پسند کے جو انتہا پسند ہیں، ہمارے جو انتہا پسند کہتے تھے، ان انتہا پسند سے زیادہ جو انتہا پسند ہے وہ یہودی ہیں، جو زائنسٹ ہیں۔ وہ ان کی انتہا پسندی خیبر سے چل رہی ہے، وہ خیبر چلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی لاسٹ جو فتح تھی وہ خیبر تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے پاس جو خیبر جو میزائل بھی ہے، ایرانیوں کے پاس بھی ہے، جواب دینے کے لیے جواب ہے ان کے پاس۔ اب یہ اسرائیل میں جاریت کی جو ہوئی ہے، اس میں کوئی تعداد 34,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جس میں بچے بڑی تعداد، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بچے جو ہیں وہ 13 سے 14 ہزار کے قریب ہیں۔ میرے صاحب یہ فگر تو وہ ہے جو ہمارے پاس جو میڈیا پیش کر رہا ہے، جبکہ فلسطینی میڈیا اس کو 60,000 پہ لے جا رہا ہے۔ تو اب خیر ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ جو تو وقت پہ بتائے گا۔ جی اچھا، اب غزہ کو انہوں نے کھنڈر میں تبدیل کیا ہے، حماس کا نیٹ ورک بہر فعال ہے، ابھی بھی انہوں نے حماس نے حملہ بھی کیا ان کے اوپر۔ جی تو یوں کہنا چاہیے کہ سویلین کو تو مار رہے ہیں، لیکن حماس کی اپنی جو طاقت ہے وہ بھی برقرار ہے، جو ملیٹنٹ ان کی فورس ہے وہ فورس برقرار ہے۔ جی تو مغربی کنارے میں مزید یہودی بس، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی زیادتی کر رہا ہے کہ مزید مغربی کنارے میں بڑھا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، جو نارمل شریف لوگ ہیں یہودی، جی وہ وہاں سے ابھی لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کسی بھی ویڈیو کلپ میں، تو وہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ پھر اس میں نے کہا کہ وہ بیبی ان سے آواز لگا رہے ہیں، بیبی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، جی تم تو وہ ہے نا جو قتل کرتے ہو لوگوں کو۔ دنیا بھی ان کا ساتھ چھوڑی، اگرچہ وہ سارے اعلان کر رہے ہیں ڈر کے مارے جی کہ تہران نے ظلم کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں یہ سب کے سب جو ہے۔ جی اب جو اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے ضروری ہوا کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اسرائیل کے وزیر جنرل برطانوی وزیر خان کے ساتھ ملاقات میں کی ہے، وہ پہنچ گئے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کے جو بائیڈن صاحب بھی پہنچے ہیں، سب آدمی اپنے ساتھ میں ان کا ظاہر کر رہے ہیں۔ اب تہران نے اس کا کہا کہ بھائی آپ حملہ کرو گے تو وہ ہم نے تو دیکھیے آپ کو سب باتیں بتا دی ہیں، جس پر ہمارے پاس تنقید بھی ہو رہی ہے جی کہ صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا کہ صاحب اپنے آدمی ڈرون تباہ کرار والی ہے، چھوٹے چھوٹے ڈرون بھیج دیے، بچے کھلوڑیاں بھیج، پھل لڑیاں بھیج دیں۔ تو وہ جو بھی ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ایران نے بہت زیادہ ٹیکنیکل کام کیا ہے، اور ان کو موقع دیا ہے کہ یہ اور جاریت کریں تو پھر وہ حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے فیصلہ کن کارروائی کریں گے جی ہاں، اب سے فیصلہ کن کریں گے۔ اچھا پھر صاحب ایک بات رہ گئی ہے، وہ جو بحری جہاز اسرائیل کا قبضے میں لیا ایران نے، اس میں 2 پاکستانی تھے، ان کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ جی وہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستانی تو ہر جگہ نوکری کرنے بیٹھ جاتا، تو وہ تو ظاہر ہے وہ ایک نوکری الگ بات ہے، اس کو یہ تھوڑی پتہ ہوگا کہ یہ یہودی کا ہے یا کسی کا، وہ تو نوکری کر رہا ہے۔ جی اس ایرانیوں نے کہا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ جو اب نئی بات جو ہوئی ہے، زین صاحب اس کو چھوڑ دے، نئی بات یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے یہ ایک لیا ہے کہ یہ جو ایران اور روس کا جو گٹھ جوڑ بنایا، اب اس نے اپنا جو انٹری کا جو ہے موقع بنانے کی کوشش کی ہے۔ جی امریکی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے
انہوں نے کہا کہ صاحب ایران اور روس کا گٹھ جوڑ ہے. اب اس گٹھ جوڑ کی وجہ سے جب آپ دوسری بات کر رہے تھے بلنکن وہاں جا رہا ہے, جی اس کی یہ خواہش ہوگی کہ بلنکن جو ہے وہ کس طرح سے, وہ بلنکن بتاتے خود بھی یہودی ہے, جی تو وہ یہ کہے گا کہ صاحب آپ روس کا ساتھ مت دیں. چین کو, لیکن چین کا مفاد اس میں, اب چین کا مفاد پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ہرمز بند ہو جاتا ہے اور یہ یمن کا علاقہ بند ہو جاتا ہے تو چین اپنی کیسے تجارت کرے گا؟ تو چین کا مفاد اور امریکہ کا مفاد اس وقت ملتا ہے. تو اب یہ بحث آ پڑی ہے کہ چین کیا کوئی پردہ کھائے گا یا چپ ہوگا یا نیوٹرل ہوگا. لیکن اگر وہ نیوٹرل ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ روس کو الگ مارے گا جی اور چین کو الگ مارے گا. جی. لیکن چین کے وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کو فون کیا, پھر انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو بھی فون نہیں, کیا. وہ ٹھیک ہے, وہ تو اس لیے کہا تھا کہ یہ دونوں کے آپس میں لڑ پڑے. نہیں, پھر انہوں نے ان کو کہا کہ ہم تو سراہتے ہیں آپ کے عملے کو, ہاں جو آپ نے ٹھیک کیا جو کچھ کیا. ہاں بس ٹھیک ہو گیا, اور نہیں وہ پھر ٹھیک ہو گیا. اور پھر سعودی عرب والوں کو سمجھایا کہ بھائی دیکھیں ان کی جو طاقت ہے نا وہ اسرائیل کے خلاف ہے, آپ کے خلاف نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ تو ڈر, یہ تو پرانی کا قصہ ہے نا ان کا. تو جی وہ ان پرانے کا ظاہر ہے تو تحفظات ہیں ایک دوسرے یمنی اور ایک عربی عجمی, اور عربی اور ہاں اجمی کا مسئلہ ہے, وہ تو ایک تاریخی وہ ایک کیفیت تاریخی ہے. تضاد ہے. جی ہاں. اچھا میرے صاحب اگلے موضوع پہ آ جائیں. بھارتی انتخابات نہیں, سے پہلے قبل, تو یہ بات ختم کریں نا کہ جو بائیڈن نے جو ایک مسئلہ کیا ہے وہ تو ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش یعنی کی وہ نا. کسی طرح امریکہ کو انٹری دینی ہے. یعنی انٹری دینی ہے اور اپنے عوام کو ساتھ کرنا ہے. پھر امریکہ نے ایران کے اوپر جو نئی پابندی عائد کرنے کی دھمکی دی ہے وہ بھی ایک بات شروع ہو گئی ہے, اس کو ساتھ دے رہا ہے. اسرائیل نے ایرانی اچھا یہ برطانوی وزیر خارجہ نے یہ بالکل اندیا دے دیا ہے کہ وہ اس کو میں نے جو ایران پر کا حملے کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا. جی اب جواب کیسے دے گا؟ G7 کا اجلاس بھی ہوا ہے, اس میں بھی واضح پیغام دیا گیا, انہوں نے اس کی مدد کی ہے. اب روسی صدر نے کہا کہ مشرق اور نئے صدر کے تباہ کن اثرات ہوں گے. پوٹن بھی بہت تیزی سے کام کر رہا ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ جو کوئی بات ہو جائے گی. تو یہاں پر بہرحال عالمی جنگ کا اکھاڑا بن رہا ہے. ان کے لیے ویسے بھی ایک فائدہ مند بات یہ ہو گئی ہے کہ یوکرین کو بھول گئے لوگ. یوکرین کو تو وہ مار رہا ہے نا, دھڑا دھڑ مارا جا رہا ہے اس جی کو. یوکرین کو تو وہ تباہ کر کے چھوڑے گا. تو اب بہرحال اب آپ بتائیے آپ کہاں جانا اب چاہتے ہیں؟ یہ ذرا بھارت کی بات کر لیں. چھتیس گڑھ جہاں پہ انڈین فورسز کی ریٹ نہیں ہے, اور وہ دیکھیں یہ چھتیس گڑھ کا جو علاقہ ہے اس جی میں آپ کے جو موجود ہیں یہ سارے کے سارے مئو کے ماننے والے ہیں, چینی جی لوگ ہیں. جی تو اس صورت حال میں آپ کو یہ سمجھنی چاہیے, ابھی اصل میں تو یہ آج کا موضوع جو تھا سارا اس پر ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو چلیے. تو صورت حال یوں ہے کہ چھتیس گڑھ کا جو علاقہ ہے اس میں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں, کئی ہیں, اب پہلے تو ایک ہی جی تھی, جی اب وہاں پہ کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, اور انہوں نے سب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ کریں گے. اور ان کے بہت سے آدمی مار دیے انہوں نے, انڈیا نے, جی جو چھتیس گڑھ کے اندر ان کو BJP کے لیڈر کو مارا. جی اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ منجم ماؤ داس کو نواز مارا نا. بابو نے جی ایک سال میں جو پیپل لبریشن آرمی کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے مودی کو بھی اور دھمکی پھر دی ہے. دہلی میں یہ ہوا کہ با حجاب خواتین کو ریسٹورنٹ. اب مطلب یہ ہے کہ مودی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک طرف تو وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ صاحب علماء کرام کی نہیں ہو, یہاں پر تو سب سے بڑی بدماشی ہو رہی ہے انڈیا میں, جی ہمارے پاس تو پابندی ہے, لیکن وہ جو سختی کر رہا ہے اس پہ پابندی نہیں ہے. اس سے پابندی نہیں ہے, اور کوئی مغربی میڈیا اس کو اجاگر بھی نہیں کرتا ہے. نہیں اجاگر کر تو کر رہے ہیں, جیسے یہ وہ کر رہا ہے آپ کا اس کو, لیکن اس کو بھی نکو بنا رہے ہیں لوگ. اب طریقہ کار ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کی کل نشستیں 547 ہیں لوک سبھا کی, وہ جو انتخابات ان کے ان ہوں کو گے. جو ہوتے ہیں. اب اس میں انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں تو وہ ایک بڑا ایک مرحلہ وار ہوتے ہیں. 13 اپریل سے 25 اپریل تک ایک جگہ ہوگی, پھر 7 مئی سے 13 مئی کو ایک جگہ ہوگی, پھر 20 مئی سے 25 مئی اور 1 جون الگ الگ ہوں گے. اس طرح سے یہ ایک بڑی طویل طریقہ ہے جس کا سسٹم ہے بہت بڑی. اس میں جو ہے اس میں ووٹنگ کا بھی انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی اس میں تبدیلی کا انداز اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ کے دن تو شور مچ جاتا ہے کہ صاحب آپ نے بدل دیے ہیں. ان کے یہاں پتہ بھی نہیں چلتا, ہو جاتا ہے. پھر ان کے یہاں یہ جو پہلا الیکشن جیتا ہے جی وہ اس سے ایپ سے جیتا ہے. یہ وہ ایک وقت کے بعد میں سارے ووٹ مودی کو پڑے ہیں جی جو الیکٹرانک ووٹنگ ہوئی ہے. اب جب چھتیس گڑھ والا واقعہ ہو رہا ہے تو ایک پہلا تو ہو گیا منی پور کا, جی دوسرا یہ چھتیس گڑھ کا ماؤ کی جو ماؤزم کی تحریک ہے, یہ جو
یہ تو بہت بڑی تحریک ہے نا. جی لوک سبھا کی یہاں تقریباً کوئی 32 سیٹیں ہیں جو براہ راست. ہاں تو آپ دیکھ لیجئے کہ 32 سیٹوں میں نہیں تو 12 صوبے سے ملتا ہے نا, 22 ریاستیں وہاں پر صوبوں کو ریاستیں کہتے ہیں نا. جی تو 12 ریاستوں سے وہاں پر ہے, تو وہ 32 سیٹیں نہیں ہیں, بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ کم سے کم 100 سیٹوں پر متاثر ہوتے ہیں یہ ماؤ. جی تو وہاں اور وہ بہت وہ سخت جان بھی ہیں. اب انہوں نے جو آدمی مارے ہیں چھتیس گڑھ میں, وہ اس کا بھی انہوں نے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انتخابی جو نشست ہوگی جو اس سے کوئی آسانی کام نہیں ہے. وہ وہاں پہ مودی صاحب بھی اپنی مہم نہیں چلا سکے کیونکہ اتنی مخالفت ہے, تو وہ وہاں جانے کی جرت بھی نہیں کر سکے. تو میرے اب امریکہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم انڈیا کو فائدہ دینے کے لیے کہ پاکستان اور آپ آپس میں جو ہیں وہ اپنے مذاکرات کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں ان لوگوں کی طرح مذاکرات ہوں, اور نہیں بس وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ سارا جو ہے زور چائنا پہ ہو جائے وہ. لیکن نہیں, ہم اس دفعہ ہم شاید نہ کریں یہ, ہم اپنے وقت کا فائدہ اٹھائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے چھتیس گڑھ میں فورسز سے جھڑپ میں 29 ماؤ باغیوں کو ہلاک کیا. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے, اب بدلہ کیسے زبردست لیں گے. اب یہ جو بات ہے اس کا یہ مطلب ہو رہا ہے کہ نکسل جو باغی ہیں وہ ایک عرصہ دراز سے جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہاں پر ایک اور عجیب بات ہے جیسا اس میں بہت زیادہ لوہا ہے اس پورے نکسل علاقے کے اندر. اور لڑائی اس بات پہ بھی ہو رہی ہے اور وہ ہونے نہیں دے رہے ہیں, اور ان کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کی عورتوں کو اٹھا لے جاتے ہیں, ان کی عورتیں بھی لڑ رہی ہیں, ان کے بچے بھی لڑ رہے ہیں. لیکن وہ کشمیر کی طرف سے ہو رہا ہے سارا معاملہ. نہیں, کشمیر کے, اور دیکھیں نا کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ شریف شہری لوگ ہیں, وہ تو بہت لڑاکا لوگ ہیں, وہ ڈفرینٹ لوگ ہیں. وہ تو بات چیت تھوڑی کرتے ہیں, وہ تو بس مارتے ہیں مرتے ہیں مارتے ہیں, بس دو ہی کام کرتے ہیں. کشمیر نے بہت کچھ کیا, لیکن کشمیری ان کے مقابلے کے لڑاکا نہیں ہیں. جی تو کیونکہ کشمیر بیسیکلی جو ہے وہ ایک امن پسند قوم ہے, ایک بڑی پرفضا علاقے کے لوگ ہیں. یہ بڑے جنگلوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, مزاج بھی پھر ویسے ہو جاتا ہے. جنگلوں میں رہتے ہیں, خار جار پہاڑیوں میں رہتے ہیں, تو یہ ڈفرینٹ لوگ ہیں. جی تو وہ وہاں کی اور یہاں میں فرق ہے. مجھے بریک لے کے آ جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو امریکی وزیر خارجہ کا چین کے دورے پہ بات کریں گے, اور بھی 2 موضوعات ہیں. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب, امریکی وزیر خارجہ آپ نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا, امریکی وزیر خارجہ کا دورہ. امریکی وزیر خارجہ 23 اپریل سے چین کا 4 روزہ دورہ کریں گے. اب انٹونی بلنکن ہیں یہ صاحب بہادر, اور انہوں نے چین نے اس کا تو خیر مقدم کیا ہے. اب وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح کی جو ہمارے خلاف, وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو چینی جو ہیں وہ کافی, وہ 2 باتوں پہ تو سودا نہیں کریں گے. جی ایک تو اس پہ نہیں کریں گے, اپنے تائیوان پہ نہیں کریں گے, اور دوسرے ساؤتھ چائنا سی پہ نہیں کریں گے, گوادر پہ بھی نہیں کریں گے. جی اب انہیں جو خطرہ ہے امریکہ دلائے گا, وہی دلائے گا کہ یہ جو ایرانی گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ انہوں نے اگر آپ کا یہ حرمت بند کر دیا تو جو عمومی طور پر یہ میں نے ایک آپ پروگرام کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو ان کا جو چوک پوائنٹ ہے, جو افریقہ قریب جو طریقہ بیان کرتے ہیں ان کا, چین کا جو چوک پوائنٹ ہے اس کے لیے وہ لڑائی کر رہا ہے. اصل میں تو ہرمز ہے. اس کے علاوہ انڈونیشیا کے اندر 2 چوک پوائنٹ ہیں. انڈونیشیا کے 2 جزائر جو ہیں وہ چوک پوائنٹ ہے, وہاں بھی روک سکتے ہیں چینی کو. ہرمز سب سے بڑا خطرناک ہے. اس میں اب چائنا نے اگر ایران نے 2 جہاز ڈبو دیے تو سب کی تباہی مچائے گی. اب بلنکن صاحب جو جائیں گے وہ یہی کہنے جائیں گے کہ بھئی اگر آپ ایران کا ساتھ دے رہے ہو تو تم اپنا حساب لگاؤ گے, تم کہاں کھڑے ہوگے. جی تم گوادر کی بندرگاہ میں جانا چاہتے ہو, یا پھر اس میں چابہار کی بندرگاہ جانا چاہتے ہو, لیکن ایرانی تو تمہارے خلاف کام کر رہے ہیں. تو وہ کسی طرح سے ایران اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے. اگر اور فرض کریے کہ وہاں سے بھی نکل گئے تو وہ دوسرا بیٹھا ہوا یمن کے اندر بیٹھا ہوا, وہ آپ کے ساتھ آپ کو روکے گا. پھر آپ جائیں گے تو ابھی تھوڑے دنوں میں اگر انہوں نے اجازت دے دی تو وہ جو رفح کی بندرگاہ ہے وہ بھی خطرے میں آ جائے گی. اگر یہ آپ کے فلسطینی یا جو حماس جو اگر آ گئی ہے طاقت میں آ جائے گی, جی تو رفح کی بندرگاہ تو پہلی ہوگی جس پر وہ قبضہ کریں گے. پھر وہاں سے بھی وہ لوگ ان کے جہازوں کو روکیں گے. نہر سوئز پہ بھی آگے خطرہ پڑے گا آپ کو.
تو یہ سارا خطرہ یہ لوگ دکھائیں گے، میں نے وزیر بلنکن صاحب، اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ ان کو اس کو تنہا کر دیں اور روس کو الگ کر دیں اور ایران کو روس کو الگ کر دیں، جو انہوں نے پہلی لائن دے دی ہے کہ روس کے اتحاد کو ہم توڑیں گے ایران کے. تو وہ اور بلنکن صاحب یہ میسیج لے کے چین کو جا رہے ہیں. اب چینی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنے عقل مند ہیں، حالانکہ ان کی عقل مندی دنیا بھر میں مشہور ہے. جی تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سلو سوچتے ہیں اور میں نے بہت سلو یعنی بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں تو ان کی جو ہے وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کافی گہرا ہوتا ہے، بڑی لمبی ان کی پلاننگ ہوتی ہے. پرواز ہوتی ہے. لیکن جی. لمبی پرواز سے پہلے اگر آپ کی پرواز کو بیچ میں لے اڑا تو پھر کیا بنے گا؟ اگر ایرانی جیسے ڈرون طیاروں کو بیچ میں روک لیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ جی وہ تو انہوں نے اسٹڈی کے طور پہ استعمال کیا. بھئی آپ بھی اسٹڈی کے طور پہ استعمال کریں گے تو اس وقت پھر آپ تو دھرے جائیں گے. تو چینیوں کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. چینیوں کو ہم سمجھائیں گے بھی یہ بات کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. جی تو بہرحال جو بھی بات ہے کہ تو امریکہ بھی دھچکا لگا ہے اس ایران کی وجہ سے، برطانیہ کو بھی لگا ہے، یورپ کو بھی لگا ہے، فرانس کو بھی لگا ہے. سب سے زیادہ تو یہ لوگ ان کو تکلیف ہوتی ہے جب مسلمانوں کی کسی بات ہوتی. فرانس کو اور برطانیہ نے تو سب سے زیادہ نقصان آپ کو پہنچایا. دیکھیے نا کتنے ہمارے فرقہ پیدا کر دیے ہیں. جی سارے جتنے مدرسے بنائے ہیں سب انہوں نے بنائے، جو ہمارے اندر تفریق پیدا کی انڈیا کے اندر. تو اب چلیں تو اگر یہ جی بات، اگلے موضوع پہ آ جائیں. ہاں جی، پاکستان اور سعودی عرب کے جو تصویراتی تعلقات اب ہیں یہ بات مزید یہ ہے کہ مستحکم ہو 25 رہے ہیں. بلین کی سرمایہ داری کر رہے ہیں، لیکن جی. یہ سب کے سب امریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں صاحب، آپ کی محبت میں نہیں کر رہے ہیں. اچھا فی الحال تو ویسے ہمیں ضرورت بھی ہے نہیں، اگر وہ اب جو کچھ بھی ہے انہوں نے سعودی عرب نے، جب بھی سعودی عرب آپ کی مدد کو آیا ہے وہ امریکہ کہنے پہ آیا، آپ کی محبت میں نہیں آیا. تو جو آپ کی جو سرمایہ کاری ہے پی آئی اے کو رسکاری کر رہے ہیں، ایئرپورٹ کی رسکاری کر رہے ہیں، گوادر ریلوے لنک کی رسکاری کر رہے ہیں، بادشاہ ڈیم سمیت 25 شعبہ جات شامل ہیں جس کی رسکاری کر رہے ہیں، 32 ارب ڈالر کریں گے. تو گرین فیلڈ ریفائنری بنائیں گے. یہ ریفائنری بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بنے یہ گی بنا تو رہے ہیں گوادر میں. جی یہ شروع میں بھی یہ بہت پہلے انہوں نے آفر کر دی تھی کہ بھئی ہمیں دے دو تو ہم بنا دیں گے. ان کا تیل ختم ہو رہا ہے تو تیل یہاں لا کے جمع کر لیں گے، یہاں سے سپلائی کریں گے چین کو. ان کے لحاظ سے تو یہ فائدہ ہو رہا اور ہے. اس سے پھر ایک آگے کام یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے سمندر میں جو تیل ہے وہ نکالا جائے نہیں، گا وہ پھر. تو جس وقت آپ جس وقت طاقتور ہوں گے، تیل تو آپ کے پاس بہت ہے. جی تو وہ تو جس وقت آپ نے جب بنانا شروع کیا تھا تو ایران پہ حملے کے منصوبہ بنا لیا تھا، اسی وقت بند کر دیا تھا جو اس وقت کی حکومت تھی. جی تو تیل تو آپ کے پاس سمندر میں موجود ہے، پہاڑ کو توڑنا نکل آیا تھا وہ آپ کا. اچھا میرے اچھا جی، آپ سامنے سوال، جی اس میں تھوڑی سی بات ہے. یہ سارے معاہدے یہ تو ہو گئے ہیں لیکن اس میں دستخط ہوں گے ولی عہد صاحب جب آئیں گے تو ہاں اس تو وقت ہوں ابھی گے حتمی. دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں جی کہ یہ جو کام جو ہوتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ابھی اس کے اندر بہت سے ایف اینڈ بٹس ہیں. جی وہ آتے ہیں، اس سے پہلے کیا ہو جاتا ہے، ان کا حملہ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے. دیکھیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات ان کو یہ بات سمجھ میں یہ ضرور آ گئی ہے ایران کے بعد میں کہ جہاں پر امریکہ ان کو کہہ رہے ہیں وہاں ان کو یہ بات بھی احساس ہو گیا ہے، چین نے بھی دلا دیا ہے کہ پاکستان تمہاری بڑی سخت ضرورت ہے. جی پاکستان، یہ تو صحیح تھا کہ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ نہ ہم ایران پہ جائیں گے نہ ہم حوثیوں کو ماریں گے، ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے نہیں بنے ہیں. جی البتہ ہم آپ کی دفاع کر لیں گے، مکہ مدینہ کا ہم دفاع کریں گے. ہم نے کیا آپ کا ساتھ، اس میں دو جی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ اگر آپ یہ کہو گے ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں تو ہم یہ نہیں یہ کریں نہیں گے. ہو سکتا. اچھا ایک اور بات کہ بھی ہے ہم نا. بنے نہیں ہیں اس کام کے جی لیے. ابھی ایرانی صدر بھی آ رہے ہیں تو وہ نہیں، بھی ایرانی صدر کا تو دورہ بنتا ہے نا، وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں، اگر وہ ایرانیوں نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے آلموسٹ 99% کہ انہوں نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے. جی اچھا ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا اور ایٹمی پاور بننے میں ڈفرینس ہے. جی اس میں ادھر 10 سال لگتے ہیں کیونکہ آپ کو اسٹاک پائل جمع کرنا ہوتا ہے، بم بنانے ہوتے ہیں. صلاحیت حاصل کرنا ایک الگ ہے. آپ نے یوریم انرچ کر لیا، اب یوریم انرچ کرنے کا ایک پروسیس ہے کہ اس کو پھر سنبھال کے رکھو، پھر کتنے ایٹم بم ڈالو گے اس کے اندر، کتنا کلو ڈلے گا، کتنا آدھا کلو ڈلے گا، کتنا ایک چٹنکی ڈلے گی. تو یہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ ایٹامک پاور بننے میں اور ایٹامک صلاحیت رکھنے میں بہت فرق. ایٹامک صلاحیت بہت لوگوں کے پاس ہے، بتاؤ جاپان کے پاس ہے، ایٹم ہم نہیں ہے. جی جنوبی امریکہ میں ایٹمی صلاحیت بن لی تھی، ایٹم ہم نہیں تھا ان کے پاس. اسی طرح ایرانیوں کے ساتھ بھی ایرانی کہ کے ان کے پاس تو ایٹمی صلاحیت تو میرے خیال میں انہوں نے 99.9% حاصل کر لی ہے. اب اسٹاک پائل کا مسئلہ ہے کہ اسٹاک پائل کیسے جمع ہو. تو آپ کے اسٹاک پائل تو اب لوگ جو
ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس 60-70 ہیں، ہمارے پاس اتنے کافی ہیں انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے، وی آر دی انڈین اسپیسیفک. پھر انہوں نے ہمارے سے ڈر کر یہ کہا تھا کہ فضائی مٹیریل کٹ آف ٹریٹی بنا کرو. یہ 2014 میں پھر ہم نے سیمینار کیا تھا، ہم نے کہا نو ٹو ایف ایم سٹی، جو اسلام آباد میں ہم نے سیمینار کیا تھا، بہت زبردست سیمینار کیا تھا. تو سارے ملکوں کے سیمینار، رشین کے بھی تھے، فرانس کے بھی تھے، سب کے لوگ اس میں موجود تھے. ہمارے بھی سارے دانشور موجود تھے، ہمارا سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھا، ہمارا مشاہد بھی موجود تھا، ہمارا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی بھی موجود تھا، جنرل احسان اللہ. پھر جتنے بھی دانشور تھے، ہماری یہ جو شیری مزاری بھی تھی، دوسری اور جو دانشور خاتون ہیں وہ بھی تھی، وہ سارے دانشور موجود تھے. یہاں سے ہما بقائی کو بھی لے گئے تھے ہم. جی. تو اب یہ تو بہرحال یہ ہم نے کہا تھا، ہمارے مسئلہ کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ کو جو یہ جو یورینیم کو افزودہ کریں یہ بند کر دو. ہم کہتے تھے ہم تو سب سے کم ہیں. تو یورین کی افزودگی جو میں ایران کے حوالے سے آپ سے جو بات کر رہا ہوں، وہ یہ اس لیے میں نے مثال دی میں نے آپ کو کہ ایران جب یورینیم افزودہ کرے گا تو اس کے اندر وقت لگے گا، تو وقت لگے گا، اور اس میں ایٹم بنانے میں وقت لگے گا. ہاں اس میں وہ وقت لگے گا. وہ 10 سال لگ سکتے ہیں، 5 سال لگ سکتے ہیں، 2 سال لگ سکتے ہیں، لیکن وقت تو لگے گا نا. ٹھیک ہے میرے صاحب، آخری موضوع پہ آ جائیں. کیا افغانستان سے دراندازی ہوتی ہے جی، اور ہم انہیں افغانستان سمجھاتے درندازی ہیں. ہو رہی ہے. آپ نے یہ بات افغانیوں کو، بھائیوں کو ہم نے پہلے بھی سمجھائی تھی کہ دیکھیے یہ جو افغان میں ہو رہا ہے، وہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں. اگر ہم ٹوٹے تو تم سے پہلے تمہیں آسانی توڑ لیں گے، کوئی تمہاری جڑوں میں گھس گئے ہیں. جی. 2 علاقے آپ نے ان کو دے دیے ہیں، پکیتا اور دوسرا جو علاقہ جہاں پر ہم نے بمباری کی ہے، وہ ان کو آپ نے دے دیا، چھوڑ دیا، ان کو کھلے چھوڑ دیا. تو یہ کیسے کب تک چلے گا یہ بتائیے نا آپ. یہ کام تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، آپ اجازت دے دیں گے اس بات کو؟ نہیں، یہ تو ان کو خود بھی سمجھنا چاہیے نا کہ تو پھر آپ نہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ آپ گورا بالی لے کے آ رہے تھے، وہ آپ نے ان کو مار دیا، ٹھیک ہے، آپ کیونکہ آپ نے وہاں پر سیٹلائٹ لگا دیے ہیں. جی. یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے پاس تو ابھی سیٹلائٹ نہیں ہے نا. جی. تو ابھی انڈین نے کیسے ہمارے یعنی جو ہم یعنی کچھ لوگ ہمارے جاتے تھے تو وہ اپنے سیٹلائٹ سرحدوں پہ لگا رکھا انہوں نے. جی. تو وہ اب نہیں گھسنے دیتے ہیں. لیکن وہاں پر تو ایک جو تحریکیں ہیں، وہ تو کشمیر میں تحریکیں جو ہیں وہ تو ایک خود میں نا جو میں نے خودکار ہیں. جی. وہ اپنے طور پہ کام کرتی ہیں، وہ تو آپ کی وجہ سے تھوڑی کرتی ہیں وہ. جی. اچھا خیر، ہمارے وزیر خارجہ بھی جائیں گے کابل. اور نہیں، وزیر خارجہ چلے جائیں تو آپ کے وزیر خارجہ سے جانے سے مجھ سے کیا فرق پڑے گا ایک آدمی کا. کوئی لیکن سمجھ تو آئے ان کو، نہیں عبوری حکومت کو. نہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے سمجھ میں آتا. افغانی جو ہے وہ ابھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. افغانی تو بس اب یہ جب حضرت امام مہدی آ جائے تو پھر اس کے لشکر کے سمجھ جائیں گے، پھر ٹھیک ہو جائے گا. وہ جب تک ورنہ پریشان رکھیں گے. پریشان رکھیں گے، سب کو رکھیں گے، جو بھی پڑوسی ہوگا اسے رکھیں گے. کوئی بھی کسی پڑوسی سے وہ خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو ان کے تو ویسے مزاج میں ساری تاریخ کے میں یہ لڑتے ہی آئے ہیں. ان کے مزاج میں یہی، اگر کوئی سامنے والا نہیں ہو تو آپس میں لڑتے ہیں. ہاں، وہ بھی دوسرے وہ ہیں اپنے جو بربر. نہیں بربر تو بیچارے ٹھیک ہے. پھر بھی یہ جو کاؤ بوائے جو ہیں، جی. جی. وہ ذرا بھی جاتے ہیں رستے میں گھوڑے میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک نے کسی نے اس کو کوئی گھوڑا اس سے ٹکرا گیا، دھڑ سے اسی کو گولی مار دی. بادشاہ لو بھائی، تو بھئی ایسے کاؤ بوائے یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں. جدید دنیا میں یہ سب لیکن رویہ یہ نہیں ہے چلے کہ گا. ایک بات ہے اس میں، ایک خوبی ہے کہ یہ لوگ پہلے جرگہ کرتے ہیں. جی. لڑائی کے سے پہلے جرگہ کرتے ہیں، پھر لڑتے ہیں، پھر بڑی لڑائی لڑتے ہیں. اچھا میرے صاحب، وقت ختم ہوا پروگرام جی. کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.